رسول ہی. پھر آپ خاموش ہوئے. پھر آپ نے حمزہ پہ 70 دفعہ جنازہ پڑھایا. 70 دفعہ جنازے آتے تھے, پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا. 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی. اور پھر جب مدینے میں تشریف لائے تو آل ہاشم تو تھے نہیں, آل رسول تو مہاجر بن کے مدینے میں نہیں آئے تھے. حمزہ تھے, علی تھے, عقیل تھے, بس سارا خاندان تو مکے میں تھا. جب آپ مدینے میں پہنچے تو گھر گھر سے, گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں. چونکہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجر شہید ہوئے, باقی سارے انصار شہید ہوئے تھے. تو گھر گھر سے جب رونے کی آواز آئی تو میرا نبی پھر رونے لگا. کہ اما حمزہ فلا بواکی علی, آج سب کے رونے والے موجود ہیں, میرے چچا پہ رونے والا ہی میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں ہے. یہ بات جب سعد بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انصار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ. تو پورا مجمع, ابھی نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے کی بات ہے. ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی کے دروازے پر آ کر بیٹھ کر انہیں جو چیخ کہا نہیں, سب نے کہا بس خالد. انہوں نے ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا, دودھ جب یوں تلوار کو جب اٹھایا نا تو میرے نبی نے فرمایا ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ, اب اللہ نے اپنے تلواروں میں سے ایک تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہے. اور انہوں نے ساری رومیوں کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا. 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹیں لڑتے لڑتے, اور اتنا رعب چھا گیا کہ پورے روم میں دہشت پھیل گئی خالد ابن ولید کی. یہ لوگ میرے نبی نے تیار کیے تھے, ایک امت بنائی تھی, یہ میرے نبی کا عظیم ترین کارنامہ ہے. اور اولین اور آخرین کا سب ایک جذبہ تھا. حضرت عمر کی مجلس میں ابو سفیان, اکرمہ بن ابی جہل, حارث بن ہشام, سہیل بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت بلال آ گئے, کہنے لگے آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت عمار آئے, آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائیں. پھر حضرت صہیب آئے, آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. پھر حضرت مقداد آئے, آپ نے کہا تم لوگ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوتے جوتیوں پہ جا بیٹھے. مہاجرین اولین کو آگے بٹھایا. تو یہ غصے سے باہر نکل آئے, اور ابو سفیان کہنے لگے دیکھتے ہو عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو سہیل بن عمر کہنے لگے صحیح کیا ہے, وہ ہم سے پہلے ایمان لائے تو وہ آگے نکل گئے, ہم بعد میں ایمان لائے تو ہمیں تو پیچھے ہی رہنا ہے. تو کہنے لگے اگر آخرت میں پیچھے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا. یہ فتح مکہ کے مسلمان ہیں, فتح مکہ پھر کیا ہوگا. تو سارے گھبرا کے حضرت عمر کے پاس آئے کہ ہم نے دیکھ لیا ہے جو تو نے کیا ہے, ٹھیک کیا ہے, چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں, لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی, تم بھی جانیں لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے, 400. اور حارث بن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں, اتنے ہر دل عزیز تھے. جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا, اور سب رو رہے تھے, بچے بچیاں, مرد عورت. تو حارث بن ہشام کھڑے ہو گئے, کہنے لگے یا اہل مکہ, اے اہل مکہ, اللہ کی ذات کی قسم مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں, تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں, لیکن ایک داعی نے آواز لگائی, اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا. آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر دیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے. تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں. تو یہ سارے سرداران تشریف لائے. اجنا دین کی جنگ ہو رہی, اس میں شرکت, اس میں فتح ہوئی. پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی, جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے. 9 دن یہ جنگ چلتی رہی, کبھی ایسے کبھی ایسے, کبھی ایسے کبھی ایسے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمان صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے. اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے. تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا. کہا من یبایعنی علی الموت, یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا. تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں, تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا, نا 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 نا, ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے, یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا. تو انہوں نے کہا الیک عنی, دور ہو جا مجھ سے.
انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں؟ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی اور سب نے اپنی خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں ہے، رشتہ ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر کون ہو؟ کہا میں خالد ہوں۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ؟ اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہا اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کرتے، اور جان نکل گئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد۔ حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی۔ یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہیں، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہیں، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی، اہل اللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی لڑکے بہت ہی نیچے چلے جاتے ہیں اپنے استادوں کی، مولانا احسان صاحب کو جو آج کل بہت علیل ہیں۔ تو میں برآمدے میں کھڑا تھا، سردیوں کے دن تھے، تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد تھے، سب سے شفیق، وہ برآمدے میں ان کا بستر ہوتا تھا، مولانا احمد بٹلہ وہ، تو انہوں نے کروٹ بدری اور کیا ہائے زور سے، تو احمد بٹلہ صاحب فرمانے لگے مولوی صاحب خیریت ہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بڑا درد ہے۔ تو اس وقت رائمنڈ میں تھرموس رکھنا جرم تھا، تو 2-3 لڑکے تھے جنہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا تھا، تو میں اسی وقت اڑ کے گیا اور اس سے میں نے کہا تھرموس دو، انہوں نے کہا وہ وہاں چھپا کے رکھا ہے۔ میں نے وہ لیا اور بغل میں دبا کے اوپر چادر لے لی، سردیوں کا زمانہ تھا، مولانا تشریف لائے، ان کے ساتھ میں ان کے گھر تک گیا، ان کو کارگزاری سنائی، وہ اندر گئے، میں نے وہیں سے دیوار سے چھلانگ لگائی۔ یہ 72-73 کی بات ہے، جب کوئی بازار نہیں تھا رائمنڈ میں، 2-3 صرف چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے اور 10 بجنے والے تھے اور اس وقت سناٹا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ، چائے بھی مل جائے اور سر درد کی گولی بھی مل جائے تو آج میرا کام بن جائے گا۔ تو میں نے سارا دیکھا تو سب ہوٹل بند ہے، ایک ہوٹل بند تھا لیکن تھوڑا سا کیواڑ کھلا ہوا تھا اور اندر سے روشنی آ رہی تھی، وہ انور نام کا ایک ساتھی تھا مرحوم، اس کا ہوٹل تھا۔ میں اندر گیا، میں نے کہا بھائی انور چائے چاہیے؟ کہا بھائی میں تو تھک گیا ہوں سارا دن، تو خود بنا لے۔ تو وہ اسٹوو ہوتا تھا ہوا والا، وہ میں نے چائے بنائی، تھرموس میں ڈالی، میں نے کہا کوئی سر درد کی گولی ہے تیرے پاس؟ اب چائے کے پھوکھے پر پھوکھا
سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ کہنا کہ وہ پھٹے پر دیکھو شاید کوئی پڑی ہو. تو میری تقدیر میرا ساتھ دے رہی تھی. میں نے دیکھا تو ایک ساری ڈان ہوتی تھی اس وقت، وہ سر درد کی گولی تھی، جیسے آج کل پیناڈول ہے، وہ ساری ڈان پڑی تھی. میں نے کہا لے بھائی آج کام بن جائے. میں نے وہ لی اور توڑ لگائی، اور جب مولانا چادر لے کے پڑھتے تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے سر سے رضائی ہٹائی، مجھے دیکھا، کیا بات؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے، یہ گولی ہے، آپ کھا لیں، آپ کے سر میں درد. تو ان کے منہ سے کلمات نکلے، اس کا میں ثمرہ ہوں، اپنی ذات میں کچھ نہیں. میرے استاد کی دعا مجھے لگی، ان کے چہرے پر اتنی خوشی آئی، وہ بڑبڑاتے ہوئے، الفاظ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے لیکن میرے لیے دعا فرما رہے تھے. تو ایسے موقع تلاش کیا کرو کہ آپ کو استاد کی خدمت کا موقع ملے تو ان کے منہ سے دعا نکلے اور آپ کے کام بن جائیں. تو سارے بچے اس کی نیت کرو، اپنی پڑھائی کے ساتھ انصاف کرو، آپس میں پیار محبت سے رہو. نیت کرتے نا سارے؟ اللہم لک الحمد. اور نکاح ہے، لاؤ مفتی امجد کی بیٹی کا نکاح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ. جی بیٹا اسامہ، عائشہ، سید عائشہ بنت مفتی امجد کو مہر فاطمی کے وضع کے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ قبول ہے. بڑے زور نال بولے. ہمارا ایک ذمہ دار دوست تھا، اس کے گاؤں کا ایک بچہ کنڈکٹر لگ گیا بس میں. تو کنڈکٹر کا کام ہوتا ہے ڈرائیور کو کہنا استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو موڑ لو. اس کا نکاح ہو رہا تھا تو مولوی صاحب نے اس سے کہا ابھی ٹھہر جا بات تو کرنے دے. تو مولوی صاحب نے اس سے کہا فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر کے ساتھ تیرے نکاح میں دی، تجھے قبول ہے؟ تو کہتا آن دیو. تو اس کے بھائی نے اس کو ایسے کونی ماری، کہتا جان دیو. آنگمہ سے بچا. سب سے ضروری جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں قائم کیے ہیں ان میں خامند اور بیوی سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے. یہ پہلا رشتہ ہے جو اللہ نے قائم کیا حضرت آدم اور حوا کے درمیان. یہ آخری رشتہ ہے جو انسانوں میں قائم رہے گا جنت میں. ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ، جوڑا 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 جنت میں رہیں گے. قریب قریب ہوں گے جنات و عدن یدخلونہ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ و ازواجہم، بیویاں و ذریاتہم، اولاد، قریب قریب. لیکن ہر آدمی، ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر عورت اپنے خامند کے ساتھ. یہ رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، سب سے اہم رشتہ ہے. قرآن نے جتنا اس رشتے پہ زور دیا ہے کسی رشتے پہ اتنا زور نہیں دیا. والدین کی خدمت اور حقوق کے لیے چند آیات، اولاد کی تربیت کے لیے چند آیات، باقی رشتوں کے لیے تھوڑی تھوڑی آیات ہیں. لیکن خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات، پوری پوری سورت اتاری ہے. سورہ تحریم خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ طلاق خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ نساء خامند اور بیوی کا رشتہ، سورہ بقرہ، آل عمران. اتنی تفصیل ہے، اگر اس ساری تفصیل کو جمع کیا جائے تو وہ کئی سو آیات بن جائیں گی جس میں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو گزارنا کیسے ہے وہ سکھاتا ہے. ایک اس کی اہمیت کی وجہ سے، ایک اس کی کمزوری کی وجہ سے. اہمیت اس کی یہ ہے کہ یہ پہلا رشتہ اور آخری رشتہ ہے. اس سے آگے نسل بنتی، اس سے رشتے جنم لیتے ہیں. اولاد ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی ماں باپ بن جاتے، آگے اولاد کی شادی ہوتی ہے تو یہی خامند بیوی دادا دادی نانا نانی بن جاتے ہیں، ساس سسر بن جاتے. اس سے سارے رشتے جنم لیتے.
اور دوسری اس کی کمزوری ہے، باقی رشتے ٹوٹتے نہیں. باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو. بھائی اور بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے تعلق اچھا ہو یا برا ہو. بہن بھائی کا رشتہ یہ ٹوٹتا نہیں، چاہے بول چال ہو یا بند ہو. لیکن خامد اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک لفظ پہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ حالت پیدا نہ ہو اور وہ صورتحال پیدا نہ ہو. اسے کیسے نکلنا ہے، اسے کیسے بچنا ہے؟ صورتیں بھری پڑی. زندگی کیسے گزارنی ہے؟ صورتیں بھری پڑی. اور بدقسمتی سے یہ رشتہ سب سے زیادہ اس وقت پس رہا ہے. جتنا یہ اہم ہے اتنا یہ پس رہا ہے. اور اس کی وجہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے کہ وہیں باپ رہتا ہے، وہیں ماں رہتی ہے، وہیں بیٹا ہے، وہیں اس کی بیوی ہے، وہیں اس کی بہنیں ہیں. تو ایک کھچڑی پک جاتی ہے. کسی وقت میں یہ بہت اچھا سسٹم تھا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کی پہچان تھی اور ایک دوسرے کے مددگار تھے. لیکن اب یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ایک مصیبت بن چکا ہے کہ رشتوں کی پہچان نہیں، اور جتنے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اتنی لڑائیاں زیادہ ہوتی. اس لیے آنے والی کا یہ حق ہے، آنے والی کا یہ حق ہے کہ طیب کا باپ مالدار آدمی ہے، یہ اس کی بیگم مطالبہ کرے کہ مجھے الگ رکھو، میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس کے ذمے ہے یہ اس کو الگ گھر لے کر دے، تاکہ اگر کوئی جھگڑا ہو تو 2 میں ہو، 10 میں نہ ہو. چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک قطرے کی جو بات ہوتی ہے نا وہ موج بن جاتی ہے، ایک تنکے کے برابر کی بات ہے نا وہ جنگل بن جاتی ہے. اور خاص طور پر ساس اور بہو کا جو رشتہ ہے یہ بہت مسخ ہو چکا ہے. یہ بڑا پیارا رشتہ ہے. میں نے اپنی بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھا کے رخصت کر دیا. میرا گھر میری بیٹیوں سے خالی ہو گیا. اب میں کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہا ہوں یا آ رہی ہوں، میں اسے اپنی بیٹی بنا لوں، یہ آنے والی اسے اپنی ماں بنا لے تو یہ